الرحمن الرحیم لک الحمد یا اللہ خلقتنا وہدیتنا وانقذتنا من النار الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ لقد بلغت الرسالہ وأدیت الامانہ ونصحت الامہ ومحوت الظلم وعلى آلك وأصحابك أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، عہد پیری کو وہ پھر سے شباب دیتے ہیں۔ پڑھ لے درود غفلت نہ کر، خدا کی قسم تیرے سلام کا وہ اب بھی جواب دیتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لکل ہول من الاحوال مقتحم۔ یا اکرم الخلق ما لمن الوذ به سواک عند حلول الحادث الامم۔ مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ بندہ پروردگارم امت احمد نبی، دوست دار چار یارم تابع اولاد علی، مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی۔ لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاطمہ، المصطفیٰ والمرتضیٰ وبناہما والفاطمہ۔ سرکار کی امت میں صدیق ہی اول ہیں، سرکار کی امت میں صدیق ہی اول ہیں، ترتیب خلافت میں صدیق ہی اول ہیں۔ مکہ ہو مدینہ ہو، ہجرت ہو یا کعبہ ہو، مکہ ہو مدینہ ہو، ہجرت ہو یا کعبہ ہو، خادم کی رفاقت میں صدیق ہی اول ہیں۔ کہتے ہیں علی مولا ہیں پہلے مسلمان، یہ کہتے ہیں علی مولا ہیں پہلے مسلمان، یہ تصدیق رسالت میں صدیق ہی اول ہیں۔ مسجد میں امامت ہو یا حج کی عمارت ہو، مسجد میں امامت ہو یا حج کی عمارت ہو، مرسل کی نیابت میں صدیق اول ہیں۔ کل مال لٹایا تو فاروق بھی یہ بولے، کل مال لٹایا تو فاروق بھی یہ بولے کہ میدان سخاوت میں صدیق اول ہیں، میدان سخاوت میں صدیق اول ہیں۔ ایک غار کی نیکی بھی اعمال عمر جتنی، ایک غار کی نیکی بھی اعمال عمر جتنی، یوں نیکی کی کثرت میں صدیق اول ہیں۔ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ کی حمد و ثنا، سید عالم نور مجسم شفیع معظم زینت بزم کائنات، دستگیر جہاں غم گسار زماں سرور لامکاں، قائد المرسلین خاتم النبیین و خاتم المعصومین، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ
و اصحابہ وبارک وسلم کی عظیم بارگاہ میں ہدیۃً عقیدۃً درود و سلام عرض کرنے کے بعد زینت مسجد صدارت استاذ العلماء شیخ الحدیث والتفسیر حضرت علامہ مولانا پیر مفتی محمد ریاض علوی حفظہ اللہ تعالی، آپ بڑی محنت کے ساتھ پڑھا بھی رہے ہیں ماشاءاللہ، اور پورے وادی سون کے مختلف علاقوں میں دروس قرآن پاک بھی دے رہے ہیں۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں قدم قدم پہ اجر عظیم عطا فرمائے، انہیں عمر خضر عطا فرمائے، اور حق کے پیغام کو مزید ہم سب کو مل کر عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سب ماشاءاللہ اپنے گھروں سے نکل کر گرم بستر چھوڑ کر اس سردی کے سخت موسم میں قرآن پاک سماعت کرنے کے لیے بیٹھے ہیں اور شان صدیق اکبر سننے بیٹھے ہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو قدم قدم پہ اجر عظیم عطا فرمائے۔ جو نیک جائز دعائیں دل میں لے کے بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی وہ نیک جائز مرادیں پوری فرمائے۔ میرے مسلمان دوستوں اور بزرگوں، ہم چونکہ مسلمان ہیں اور سنی ہیں، اللہ تعالیٰ کا کروڑوں بار شکر ہے، اور سنی وہ ہوتا ہے جو حضور کی ہر نسبت کا ادب کرتا ہے۔ حضور کی ہر نسبت کا ادب کون کرتا ہے؟ سنی کرتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور کر سکتا نہیں ہے۔ سنی ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آل کو ہی مانتا ہے اور حضور کے اصحاب کو ہی مانتا ہے، حضور کے والدین کو ہی مانتا ہے اور حضور کی ازواج کو ہی مانتا ہے۔ اگر ان میں سے کسی ایک کا بھی انکار کرے تو سنی رہتا نہیں ہے، اگرچہ نمازیں پڑھتا رہے، دروس قرآن بھی دیتا رہے، اور جو بھی اچھے سے اچھے عمل کرتا رہے، جب تک عقیدہ درست نہیں ہوگا، جب تک ان نسبتوں کا حیا نہیں ہوگا، حضور علیہ السلام کا ادب موجود نہیں ہوگا، آپ کی نسبت کا ادب موجود نہیں ہوگا، تو میرے بھائیوں اللہ نے کوئی بھی عبادت قبول کرنی نہیں ہے۔ یہ عبادت قبول ہی تب ہوتی ہے جب حضور کی وجہ سے حضور کی آل کو ہی مانا جائے، حضور کے اصحاب کو ہی مانا جائے۔ صرف آل کو ماننا، اصحاب کو نہ ماننا، یا اصحاب کو ماننا، آل کو نہ ماننا، یہ حقانیت کی دلیل نہیں ہے، یہ سنیت نہیں ہے۔ حضور کی وجہ سے حضور کے ہر نسبت کا ادب کرنا، احترام کرنا، یہ حقانیت کی نشانی ہے۔ تو میرے بھائیوں، اسی عقیدے پہ قائم رہنا، اسی عقیدے پہ ڈٹے رہنا، اور حضور علیہ السلام کی وجہ سے ان ہستیوں کا ادب و احترام کرتے رہنا، انشاءاللہ دنیا بھی سمجھ جائے گی، آخرت بھی سمجھ جائے گی۔ جو میں نے آپ کے سامنے آیا کریمہ کا کچھ حصہ پڑھا، رب تعالیٰ فرماتا ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور جو آپ کے ساتھ ہیں، اشداء علی الکفار، وہ کفار پہ سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس میں بھائی بھائی ہیں، آپس میں شیر و شکر ہیں۔ یہ بھی چھوٹا لفظ ہے، آپس میں بالکل ان کا کوئی اختلاف نہیں ہے، آپس میں بھائی بھائی ہیں، آپس میں شیر و شکر ہیں۔ تاریخ کو نہ دیکھنا، قرآن کو دیکھنا، اور کتاب کو نہ دیکھنا، قرآن کو فالو کرنا۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ان کا آپس میں کوئی رنجش نہیں ہے اور ان کی آپس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے وہ آپس میں بھائی بھائی ہیں، رحماء بینہم، آپس میں شیر و شکر ہیں۔ تو میرے بھائیو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ہر صحابی عظمت والا ہے، ہر صحابی شان والا ہے۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سارے صحابہ فضائل و کمال والے ہیں، ان میں کوئی ایک بھی معاذ اللہ ایسا نہیں کہ ان کے بارے میں یہ کہا جا سکے کہ وہ معاذ اللہ ایسے ہو گئے تھے یا ویسے ہو گئے تھے، نہیں۔ جب صحابی لفظ آ گیا تو ہمیں چاہیے کیا کریں؟ احترام کریں، ادب کریں۔ اور قرآن میں رب اعلان فرماتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے سب سے جنت کا وعدہ کر دیا ہے۔ ایک مقام پہ فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ ان میں ابو بکر کی الف سے لے کر معاویہ کی یا تک میرے نبی کے سارے صحابہ شامل ہیں۔ یہ نہ سمجھنا کہ معاذ اللہ معاویہ شامل نہیں، یا ابو سفیان شامل نہیں، یا کوئی اور صحابی شامل نہیں، نہیں نہیں، جو صحابی ہے وہ صحابی ہے،
اور وہ صحابی جنتی ہے، کیونکہ یہ وعدہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اللہ ان کو کر رہا ہے، اللہ ان سے فرما رہا ہے، نبی علیہ السلام کے ذریعے سے ان کو جنت کی خوشخبریاں مل رہی ہیں۔ لیکن ان ساروں میں جو پہلا نمبر ہے وہ صدیق اکبر کا ہے۔ ان ساروں میں بما مولا علی کے، بما حضرت عباس کے، بما حضرت عبداللہ بن عباس کے، چاہے اہل بیت ہوں یا صحابہ کرام ہوں، ان میں پہلا نمبر کس کا؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اور یہ نمبر ہم نے نہیں دیے، ہمارے اساتذہ نے نہیں دیے، ہمارے پیروں نے نہیں دیے، یہ نمبر رب نے ان کو عطا فرمایا۔ ابو بکر، ابو بکر، تو یہ مرتبہ و مقام، پہلا نمبر ہم نے نہیں دیا یا کسی اور نے ان کو عطا نہیں کیا، یہ ان کو اللہ نے دیا اور اللہ کے رسول نے دیا۔ کہتے ہیں تم یہ سارے صحابہ سب یار ہیں، سب نبی پاک کے یار ہیں، تم یہ کیوں کہتے ہو خلیفہ بلا فصل، تم یہ کیوں کہتے ہو کہ ان کا پہلا نمبر ہے؟ بھائی جس کا پہلا نمبر ہو پھر بتانا تو چاہیے نا ان کا پہلا نمبر ہے، اور اس پہ اجماعیت ہے، قطعیت ہے، اس میں پوری امت کا اجماع ہے کہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے ہیں، پہلے ہیں، اور خود مولا علی فرماتے ہیں پہلے ہیں۔ مولا علی فرماتے ہیں جو مجھے ان پہ فضیلت دے گا، ابو بکر عمر پر مجھے فضیلت دے گا اور کہے گا کہ علی کا پہلا نمبر ہے، مولا علی فرماتے ہیں کہ اس جھوٹ بولنے پر میں اسے 80 کوڑے ماروں گا۔ مولا علی فرماتے ہیں میں اسے 80 کوڑے ماروں گا۔ جبکہ جس دن حضور فرما رہے تھے کہ ابو بکر سے کہو وہ نماز پڑھائیں، مولا علی فرماتے ہیں نہ میں غیر حاضر تھا نہ میں بیمار تھا، نہ میں غیر حاضر تھا نہ میں بیمار تھا، مجھے حضور حکم دے رہے تھے۔ کل جس کے بارے میں لوگوں نے بات کرنی تھی کہ علی کا پہلا نمبر ہے، حضور کے چچا زاد بھائی بھی ہیں، حضور کے گھر میں انہوں نے جو ہے وہ پرورش بھی پائی ہے اور حضور کے داماد بھی ہیں، لہذا ان کا حق بنتا ہے، تو میرے نبی نے انہی سے فرمایا علی تم جاؤ اور ابو بکر سے جا کر کہو وہ نماز پڑھائیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے اور آپ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کی ظاہری حیات میں جناب صدیق اکبر نے 1 2 نہیں 17 نمازیں پڑھائیں، اور صدیق اکبر کے اندر حضور کا ادب کتنا ہے، احترام کتنا ہے، اللہ اکبر۔ سنیے اور اپنا ایمان تازہ کیجئے اور انہی کے پیچھے چل کر، انہی کے نقش قدم پہ چل کر زندگی گزاریے تاکہ آپ کی قبر بھی نور علی نور بن جائے۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہے، میرے آقا نے فرمایا میں 2 قبیلوں کی صلح کروانے جا رہا ہوں، اگر میں لیٹ ہو جاؤں تو میرے صدیق سے کہنا نماز پڑھا دیں۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ ہو گئے۔ جب لیٹ ہوئے تو صحابہ نے ان سے عرض کی کہ آپ مصلی رسول پر تشریف لے جائیں، حضور نے آپ سے فرمایا ہے چنانچہ آپ جماعت کروائیں۔ جیسے ہی جماعت کھڑی ہوئی پیارے آقا علیہ السلام بھی تشریف لے آئے۔ اب یہاں پہ امتحان صحابہ کا ہو رہا ہے، ہمارا امتحان نہیں کہ رب کی نماز پڑھیں یا رب کے محبوب کا ادب کریں۔ کچھ لوگوں کو یہاں پہ بڑا ہاضمہ خراب ہو جاتا ہے کہ بھائی نہیں حضور کا خیال آ جائے، معاذ اللہ نقل کفر نہ باشد، نمازیں ٹوٹ جاتی ہیں، نماز باطل ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ خیال رب کی نماز میں غیر کا آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ میں کہتا ہوں صحابہ کو پڑھو۔ آج صحابہ کرام کے نام پہ جماعتیں بنانا بڑا آسان ہے، صحابہ کرام کے نام پہ چوک بنانا بڑا آسان ہے، ان کے نام پہ چندے اکٹھے کرنا بڑا آسان کام ہے، لیکن ان کا نظریہ اپنانا بڑا مشکل ہے۔ ان کا نظریہ اپناؤ گے تو تمہاری دنیا بھی سنورے گی، آخرت بھی سنورے گی۔ جناب صدیق اکبر جماعت کرا رہے ہیں، صحابہ پیچھے کھڑے ہیں، حضور تشریف لے آئے۔ اب کیا ہوا؟ آج کا کوئی توحیدی ہوتا، توحید پرست ہوتا، جاہل ہوتا، کوئی بات نہیں، حضور آگے تو کوئی بات نہیں، پیچھے کھڑے ہو جائیں گے، ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہم عقیدہ توحید کے لمبردار ہیں، نام نہاد۔ لیکن صحابہ سے بڑھ کے توحید کو سمجھنے والا کون تھا؟ ان سے بڑھ کر عقیدہ توحید کے لمبردار کون تھے؟ ان سے بڑھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بتائے ہوئے عقیدہ توحید تھا سمجھنے والے کون تھے؟ اللہ اکبر۔ پیچھے والے صحابہ نے ہاتھ پہ ہاتھ مارا، آگے والے صحابہ کو پتہ چل گیا تو کیا ہوا؟ صحابہ اکرام نے راستہ بنانا شروع کر دیا۔ حضور علیہ السلام پہلی صف میں تشریف لے آئے۔ جب پہلی صف میں آئے تو امام صاحب نے بھی تعظیم کرنا شروع کر دی۔
صدیق اکبر نے بھی مصلی چھوڑنا شروع کیا. حضور علیہ السلام نے فرمایا صدیق نماز پڑھاتے رہو. حضور فرماتے ہیں صدیق نماز پڑھاتے رہو. لیکن صدیق اکبر نے مصلی چھوڑ دیا اور مصلی چھوڑ کے پیچھے آ گئے. حضور آگے تشریف لے گئے, نماز مکمل ہوئی تو پوچھا میرے آقا علیہ السلام نے, ابو بکر میں نے کہا تھا نماز پڑھاتے رہو. تو صدیق اکبر عرض کرتے ہیں فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ, میرا باپ بھی آپ پہ قربان ہو جائے. ابو قحافہ کا بیٹا آگے کھڑا ہو اور دونوں جہانوں کے سردار پیچھے کھڑے ہوں, یہ کب میرے لیے جائز ہو سکتا ہے؟ میرے آقا آپ آگے تشریف فرما ہو, میں پیچھے ہوں, یہی درست ہے. اللہ اکبر کبیرہ. یعنی اس انداز میں نماز کی حالت کے اندر بھی جناب صدیق اکبر نے حضور کی تعظیم کر کے بتایا اور قیامت تک کے آنے والوں کو بتایا حضور کی تعظیم ہوگی, حضور کا ادب ہوگا تو رب تعالیٰ نمازیں قبول کرے گا, ورنہ نماز قبول نہیں ہونی, ورنہ نماز قبول نہیں ہوگی, روزہ قبول نہیں ہوگا, حج زکات تبلیغ چلے قبول نہیں ہوں گے. یہ تب قبول ہوگے جب حضور کا ادب موجود ہوگا, حضور کی عزت اندر موجود ہوگی, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تابع داری اندر موجود ہوگی تو رب تعالیٰ نمازیں بھی قبول فرمائے گا, روزے بھی قبول فرمائے گا, ہر عبادت قبول فرما لے گا. تو میرے بھائیو صدیق اکبر سے پوچھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پہ پہرا کیسے دینا ہے. جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو یہ عظیم مرتبہ ان کا ہے اور یہ عظیم منصب ان کو حاصل ہے. خود بھی صحابی ہیں, آپ کے ابا جی بھی صحابی ہیں, آپ کے بیٹے بھی صحابی ہیں, پوتے بھی صحابی ہیں, آپ کی بیٹیاں بھی صحابیات ہیں اور آپ کے نواسے بھی صحابی ہیں. یہ کون ہے؟ صدیق اکبر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آئے نہ کوئی ان کا مقابلہ کرنے کے لحاظ سے. اللہ اکبر کبیرہ. یعنی اس انداز میں رب تعالیٰ نے آپ کو شان عطا فرمائی, عزت عطا فرمائی, مرتبہ عطا فرمایا. اتنی پشتیں آپ کی صحابیات کے اندر شامل ہیں اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں تشریف فرما ہیں. ابھی آپ کے والد محترم نے کلمہ نہیں پڑھا, اس وقت کی بات ہے. انہوں نے حضور علیہ السلام کی شان میں بے ادبی کر دی. جب بے ادبی کی تو جناب صدیق اکبر نے تھپڑ دے مارا, تھپڑ اتنا زور کا مارا کہ آپ کے ابا جی زمین پہ آ گرے. حضور کی بارگاہ میں آ گئے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج ہمارے گھر میں یہ معاملہ ہوا کہ میرے ابا جی نے آپ کی شان میں بے ادبی کی تو مجھ سے رہا نہ گیا, میں نے تھپڑ مارا اور تھپڑ اتنا زور کا مارا کہ میرے ابا جی زمین پہ آ گرے. حضور نے فرمایا صدیق تم نے واقعی ایسے کیا یا جیسا کہ محبوب علیہ السلام نے فرمایا؟ تو صدیق اکبر نے عرض کی یا رسول اللہ میں نے ایسے ہی کیا ہے, اگر میرے پاس تلوار ہوتی اپنے باپ کو کاٹ کے رکھ دیتا. یہ ہے صدیق کا ایمان. اب دیکھیں نا, فطری طور پر انسان کو 4 چیزوں سے بڑا پیار ہوتا ہے. انسان کو اپنی جان سے بڑا پیار ہوتا ہے, انسان کو اولاد سے بڑا پیار ہوتا ہے, انسان کو مال سے بڑا پیار ہوتا ہے, اور انسان کو وطن آبائی گاؤں اس سے بڑا پیار ہوتا ہے. قربان جاؤں صدیق اکبر کی عظمت پر آپ نے 4 چیزیں قربان کر دیں. وطن بھی قربان کیا جہاں پہ باپ دادا کی ہڈیاں گل گئی ہوں, اللہ اکبر کبیرہ. اور پھر لوگ اپنا گھر نہیں چھوڑتے, پھر وطن چھوڑ دینا. اگر یہ کہا جائے کہ اس گھر سے دوسرے گھر میں شفٹ ہونا ہے تو پھر میرے بھائی اس بندے سے پوچھیں کتنا اس کو مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. لیکن قربان جاؤں صدیق اکبر کی عظمت پر, دیگر صحابہ پر کہ کس طرح ہجرت فرما رہے ہیں, اپنے گھر چھوڑ دیے, اپنی جو ہے وہ کھیتی باڑی چھوڑ دی, اپنی زمینیں چھوڑ دیں. کس کے لیے؟ اللہ اکبر, رب کی رضا کے لیے, رب کے محبوب کی رضا کے لیے. آج 14 صدیوں کے بعد کوئی عقل سے ماورا بندہ یہ کہے کہ معاذ اللہ ان کے اندر لالچ تھا یا فلاں مجبوری تھی. اب قرآن کہہ رہا ہے کہ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا, کہ اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرنے کے لیے جا رہے ہیں, گھر بھی چھوڑ رہے ہیں, کھیتی باڑی چھوڑ رہے ہیں, کاروبار چھوڑ رہے ہیں. تو خیال کرنا اے بعد میں آنے والوں, صحابہ کا ادب کرنا, ان کی تعظیم کرنا, ان کا ادب کرنا, یہ وہ ہستیاں ہیں انہوں نے اسلام کی خاطر اپنے وطن بھی چھوڑ دیے, اپنے گھر بار بھی چھوڑ دیے, اپنی کھیتی باڑیاں بھی چھوڑ دیں, سب کچھ قربان کر دیا. اور سب سے پہلے نمبر پر صدیق اکبر نے یہ کام کیا, کیونکہ اول وہ ہیں اور سب سے پہلے وہ ہیں, اور نمبر وہ لے گئے, ہر لحاظ سے نمبر لے گئے. اور پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں یہ بات آئی کہ آپ رضی اللہ عنہ نے اپنی جان, مال, اولاد, وطن سب کچھ قربان کر دیا.
اولاد کے حوالے سے یہ ہے کہ آپ کے بیٹا کہتے ہیں ابا جی فلاں جنگ کے موقع پر ابھی میں مسلمان نہیں ہوا تھا، آپ میری تلوار کے نیچے آئے، میں نے آپ کو چھوڑ دیا، میرے اندر باپ کی محبت جو ہے وہ جوش مار گئی، میں نے تلوار کو سائڈ پہ کر لیا کہ ابا جی میرے ہیں۔ تو صدیق اکبر فرماتے ہیں میرے بیٹے اگر تم میری تلوار کے نیچے آتے میں تمہیں کبھی نہ چھوڑتا، حضور کا گستاخ سمجھ کر کاٹ کے رکھ دیتا۔ تو میرے بھائیو آج کھٹنا یا مارنا تو دور کی بات ہے، صرف ہمیں اتنا کرنا ہے کہ دیکھیں کہ جو بندہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا صحیح معنوں میں ادب نہیں کرتا، تعظیم نہیں کرتا، تو کم از کم اس سے بولنا ہی چھوڑ دیں، اسے کنارہ کشی اختیار کر لیں۔ کس بندے کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب موجود نہیں ہے، اس واسطے اگرچہ میرا رشتہ دار ہے، اگرچہ میرا کتنا قریبی کیوں نہیں ہے، کیوں؟ اس واسطے کہ اس کے اندر حضور کا ادب نہیں، حضور کی تعظیم نہیں، میں اپنا رشتہ ناتا اس سے جوڑوں گا جس سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب بھی موجود ہے اور تعظیم بھی موجود ہے۔ یہ صحابہ ایک ہمیں سکھا کے گئے ہیں، اپنے والد کی باری آئی، بیٹے کی باری آئی، دونوں کو قربان کر رہے ہیں، اور کس کو مقدم کر رہے ہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو۔ اور پھر دیکھیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین کی حفاظت کس انداز میں کی۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک دن کی نیکی اور ایک رات کی نیکی مجھے مل جائے تو میں سمجھوں گا میں کامیاب ہو گیا۔ کون؟ عمر فاروق، جن کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا کہ جس راستے سے عمر آ رہے ہو شیطان وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے، وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کوئی چھوٹا نام نہیں ہے، بہت بڑا نام، جن کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر، وہ عمر فاروق۔ اللہ اکبر کبیرہ، جو آ رہے ہیں تو شیطان راستہ چھوڑ دے، وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں حضور فرمائے کہ اگر میرے بعد نبوت کا دروازہ بند نہ ہوتا، میرے بعد نبی آنا ہوتے تو فاروق اعظم نبی ہوتے۔ وہ عمر فاروق فرماتے ہیں کہ مجھے ابوبکر صدیق کی ایک دن کی نیکی مل جائے اور ایک رات کی نیکی مل جائے تو میں سمجھوں گا میں کامیاب ہو گیا۔ لوگوں نے پوچھا حضرت وہ کیا دن کی نیکی ہے؟ فرمایا وہ دن جس دن ابوبکر صدیق فرما رہے تھے کہ جو زکوٰۃ نہیں دے گا میں اس سے قتال کروں گا، جہاد کروں گا اور اس سے زکوٰۃ وصول کروں گا، میں میدان میں آ گیا۔ کہ ابوبکر صدیق ہم کیسے قتال کریں جبکہ وہ کلمہ بھی ہمارے والا پڑھتے ہیں، جبکہ وہ ہمارے قبلہ کو قبلے کی طرف منہ کر کے نماز بھی پڑھتے ہیں، اور میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے جس نے کلمہ پڑھا اس کے جو ہے وہ عزت جان مال محفوظ ہو گیا، تم کیسے ان سے قتال کرو گے؟ جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہاں قتال ضرور کروں گا، اس واسطے کہ وہ جو فرمان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے وہ اس لحاظ سے ہے کہ اگر ضروریات دین میں سے کسی کا انکار نہ کرے، یہاں پہ انکار کر رہا ہے تو جناب عمر فاروق فرماتے ہیں کہ اللہ نے میرا سینہ بھی کھول دیا، اور میں جب میں ان سے مناظرہ کر رہا تھا، ان سے تکرار کر رہا تھا کہ کیسے قتال کرے، تو آپ رضی اللہ عنہ نے وضاحت فرمائی اور اس انداز میں فرمائی اللہ نے میرا سینہ کھول دیا، اگر اس دن جہاد نہ کرتے، اس دن سختی نہ کرتے تو دین کا ایک حصہ جو ہے وہ ختم ہو جاتا۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے جہاد کر کے سختی فرما کے سارے دین کو محفوظ رکھا، اس واسطے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ دن کی نیکی اللہ مجھے عطا فرما دے۔ اور رات کی نیکی پوچھی تو عمر فاروق فرماتے ہیں وہ غار والی رات کی نیکی۔ اللہ اکبر، پوچھنا چاہوں گا میرے بھائیوں اس غار کے اندر کیا صدیق اکبر نے نمازیں پڑھی تھیں؟ کیا انہوں نے قرآن پاک کی تلاوت کی تھی؟ اللہ کیا تھا؟ یقیناً یہ ساری باتیں ہیں، قرآن بھی پڑھنا چاہیے، نماز بھی پڑھنا چاہیے، ذکر اللہ بھی کرنا چاہیے، یہ ضروری ہے، لیکن غار کے اندر صدیق اکبر نے کیا کیا؟ اللہ اکبر، غار کو صاف کیا اور اپنی گود کو بچھایا اور حضور علیہ السلام سے عرض کی میرے آقا تشریف لے آئیں۔ جب آئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کی گود ہے، حضور کا جو ہے وہ سر مبارک ہے، اور 3 دن 3 راتیں میرے صدیق نے اور کوئی کام کیا ہی نہیں ہے۔ محبوب کو دیکھا، اللہ اکبر کبیرہ، اتنی بڑی نیکی، اتنی قربت کسی اور کو نصیب ہی نہیں ہوئی جتنی قربت صدیق اکبر کو نصیب ہوئی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس انداز میں فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ اگر مجھے یہ رات والی نیکی مل جائے اور دن والی وہ نیکی مل جائے تو میں سمجھوں گا کہ میں کامیاب ہو گیا۔ تو میرے بھائی اپنی بات کو ختم کرنے کے لحاظ سے آخری بات کر رہا ہوں کہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کن سے؟ حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے، کہ اے میری بیٹی میرے مرنے کے بعد یہ میری 20 وسق کھجوریں ہیں، انہیں وراثت میں شامل کر لینا، تیرے علاوہ تیری 2 بہنیں اور بھی ہیں۔ ام عائشہ فرماتی ہیں میرے ابا جی ایک میری بہن ہے
اسما یہ دوسری ہماری بہن کہاں رہتی ہے؟ کبھی آپ کو کھانا نہیں دیا، کبھی آپ کی خدمت نہیں کی، اور جب میراث بٹے گی حصہ لینے کے لیے آ جائے گی۔ میرے ابا جی وہ کہاں رہتی ہے؟ صدیق اکبر مسکرائے، فرمایا ابھی وہ تیری ماں کے پیٹ میں ہے، ابھی وہ تیری ماں کے پیٹ میں ہے۔ اب یہ دیکھیں، یہ تو معاملہ ڈاکٹر بھی جانتا ہے، لیڈی ڈاکٹر الٹرا ساؤنڈ والے بھی جانتے ہیں کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے، لیکن میرے بھائیو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلام کا علم دیکھیں۔ الٹرا ساؤنڈ والے یہ تو بتائے گا کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے، لیکن یہ نہیں بتائے گا کہ پیدا زندہ ہوگا، پیدا زندہ ہوگا، بڑا ہوگا، میراث لے گا، یہ نہیں بتائے گا۔ صدیق اکبر جو حضور کے غلام ہیں، جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے در کی غلامی کی، آپ کی خدمت کی، اور آپ کو یہ حصہ ملا، آپ اتنی بڑی غیب کی خبر دے رہے ہیں کہ میری بیٹی، تیرے علاوہ تیری 2 بہنیں ہیں، وہ بیٹی میری پیدا ہوگی اور زندہ پیدا ہوگی، بڑی ہوگی، تم اس کو میراث دینا۔ جن کی غلام اتنا جانتے ہوں وہ محبوب کتنا جانتے ہوں گے۔ تو میرے بھائیو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو تولنے والوں کو دعوت فکر دوں گا کہ کچھ ہوش کرو، کیا کر رہے ہو؟ وہ ذات جس نے سکھایا، نہ اس کے اندر کمی نہ سیکھنے والے میں کمی، کمی ہے تو تمہارے اندر، تم نے حضور کے مقام کو سمجھا ہی نہیں۔ اگر سمجھ لیتے تو ایسی بات نہ کرتے۔ ادھر سیکھنے والے بھی عظیم ہیں، سکھانے والے بھی عظیم ہیں، نہ ان سے بڑھ کے سکھانے والا، نہ ان سے بڑھ کے سیکھنے والے۔ تو پتہ چلا جب اتنی اونچی ہستیاں ہو، پھر کمی اس بندے کے اندر ہے، اس سوچ کے اندر ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو تولتا ہے یا ناپتا ہے، ورنہ کمی میرے اور آپ کے آقا علیہ السلام کے علم کے اندر نہیں ہے، کیونکہ جو ان کے در کے غلام ہیں وہ اتنا جانتے ہیں، تو وہ جو سارے جہانوں کے سردار ہیں وہ کتنا جانتے ہوں گے۔ میرے بھائیوں، بات ختم کر رہا ہوں اس بات پہ کہ ہمیں چاہیے عقیدے کے ساتھ ساتھ اپنے اعمال کو بھی درست کریں، اپنی مساجد کو آباد کریں، اور جتنا ہو سکے عقیدہ اہل سنت کو پہچانیں، سنیں، سماعت کریں اور اس پہ ڈٹ جائیں، اور جہاں تک ہو سکے اس خوشبو کو عام کریں، صرف اپنے تک نہ رکھیں۔ ہم نے اپنی خوشبو کی ڈھکن ٹائٹ کر رکھے ہیں، انہیں کھولیں اور فضا میں پھیلا دیں، بتائیں ان کو عقیدہ یہی سچا ہے اور یہی حق پر ہے، اور انہوں نے انشاءاللہ انہی کی جماعت نے برحق جماعت ہے، اور اسی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت حاصل کر کے جنت کے اندر پہنچنا ہے۔ تو میرے بھائیو، عقیدہ بہت ضروری ہے۔ عقیدہ اہل سنت مسلک کے امام احمد رضا خان پہ قائم رہو گے، انشاءاللہ دنیا بھی سنورے گی، آخرت بھی سنورے گی۔ جو لوگ بھٹک رہے ہیں، میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں بھی ہدایت عطا فرمائے۔ اس بات اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں کہ بحمد اللہ ملا حق سے عقیدہ اہل سنت کا، بحمد اللہ ملا حق سے عقیدہ اہل سنت کا، پڑھا ہے قدسیوں نے بھی قصیدہ اہل سنت کا، زمین اہل سنت کی، زمانہ اہل سنت کا، بنایا رب نے جنت میں ٹھکانہ اہل سنت کا۔ سنو کسی کی ایڑ کی جانب اٹھتی نہیں نظر اپنی، خدا نے بھر دیا اتنا خزانہ اہل سنت کا، اور ہے آج بھی فکر رضا میں بقا اپنی، کوئی تجھ کو نہ بھٹکائے بیگانہ اہل سنت کا۔ اور آخر میں دوبارہ مفتی اہل سنت مفتی اعظم وادی سون جو انتہائی محنت کے ساتھ عقیدہ سنت پہ ورک کر رہے ہیں، آپ سے بھی میں التماس کروں گا کہ ان کا ساتھ دیجیے، ان کے ساتھ تعاون کیجیے، ان کے دست و بازو بنیے، جتنا ہو سکے ان کے ساتھ رابطہ مضبوط رکھیے، اور جہاں پہ کوئی مسئلہ آپ کو درپیش ہوتا ہے ان سے استفادہ کیجیے اور اپنے مسلک پہ قائم دائم رہیے۔ انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں جب پورے وادی سون کے اندر انقلاب آ جائے گا، اور ہر طرف قرآن و سنت کی جو خوشبو پھیلے گی اور لوگوں کو پتہ چل جائے گا یہی عقیدہ سچا ہے اور یہی برحق ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو مل جل کر عقیدہ سنت پہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس خوشبو کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔